السلام علیکم اسٹوڈینٹس. 8 حدیث ہم جو کر چکے ہیں. آج ہماری 9ویں حدیث ہے اور 9ویں حدیث جو ہے وہ آپ کے صفحہ نمبر 52 بک کے جو ہے وہ موجود ہے. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. حدیث من نصر قوم علی غیر الحق فهو كالبعير الذي رضى فهو ينزع بذنبه. ترجمہ: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں گر جائے. کیا مطلب ہے اس سے؟ تشریح میں دیکھتے ہیں, سمجھ آ جائے گی. باقی میں جو ہے آپ کو مزید آگے بھی ایکسپلین کرتا ہوں. حدیث تشریح: اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے. یعنی جو شخص کسی جھوٹے ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں, چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. جی, اس حدیث سے مراد یہ ہے, جو اوپر یہ اونٹ کی جو بات ہوئی ہے کہ اونٹ کی دم پکڑ کے لٹک جائے اور وہ اس میں جا کر ایک کنویں میں, اونٹ جو ہے وہ کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی بندہ اس کو دم سے پکڑ لے. مطلب یہ ہے کہ اونٹ جو ہے ایک بڑی چیز, اس سے مثال دی جا رہی ہے کہ اگر وہ کنویں میں گر رہا ہے تو ہم اگر اس کو جو ہے وہ دم سے پکڑیں گے تو کیا ہوگا, اور ہم مضبوط پکڑے اس کو چھوڑے نہیں تو ہم تو دم سے اونٹ کو نہیں کھینچ سکتے, ہم بھی ساتھ ہی اس کنویں میں گر جائیں گے. تو یہاں کنواں جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ برائی ہے, کہ وہ برائی, اور وہ اونٹ سے مراد کیا ہے؟ وہ ناحق کام جو کیا جا رہا ہے. تو کیا اگر آپ کسی ناحق کام میں اس بندے کا ساتھ دیں گے, وہ خود تو اس کنویں میں اس برائی میں گر رہا ہے, آپ اس کا ساتھ ہیں, اس کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے آپ نے, تو آپ بھی اس برائی میں اس کے ساتھ گر جائیں گے. اس حدیث سے یہ مراد نبی پاک نے یہ کہنا چاہ رہے سے. تو بات یہ سمجھ آئی ہمیں کہ ہم اپنے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے فیملی ممبرز, ہمارے بہن بھائی, ہمارے ماں باپ, اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم صرف اس وجہ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہن ہے, ہمارے ریلیٹیوز ہیں. اس سوچ کی وجہ سے کہ ساتھ دے دینا کہ ہماری فیملی کا ممبر ہے تو ہم ساتھ دے دیں, بے شک اب غلط بھی ہے تو کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہی بات اللہ نبی پاک بتا رہے ہیں کہ کسی کا ساتھ اس بات پہ دینا کہ وہ آپ کے بلڈ ریلیشن ہے یا آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو میں سے ہے یا فرینڈز میں سے ہے, تو اس کا غلط معاملے میں ساتھ دینا ایسا ہے کہ اپنے معاشرے کو تباہ کر لینا. کہ غلط معاملے میں وہ چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو, آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو, آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ آپ کے کلوزسٹ فرینڈس کیوں نہ ہو, آپ ان کا ساتھ جو ہے وہ غلط معاملے میں نہیں دیں گے. جب سے ہم مسلمانوں نے غلط معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کیا نا بچوں, تو اس کے بعد سے ہماری یہ تباہی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, ہم جو ہے وہ زوال میں جانا شروع ہو گئے, ہمارے ڈکلائن سٹارٹ ہو گئے. جب تک ہم جو ہے وہ حق بولتے تھے, سچ کا ساتھ دیتے تھے, تو ہم جو ہے وہ ٹاپ پہ رہے تھے. تو آج ہماری تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم غلط معاملے میں, کیونکہ ہمارا جب وہ کوئی قریبی ہوتا ہے تو ہم غلط معاملے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے بس, اب اگر ہم اس کو غلطی کو ہم کریں گے تو یہ بدنام ہوگا اور اس کو سزا ہو جائے گی. تو یہ سوچ کر جو ہے وہ ہم کسی کو برائی کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے. برائی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر کسی کی برائیاں ظاہر کرتے رہیں. مطلب یہ کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس میں آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا, اس کو روکنا ہے, جس حد تک ممکن ہو سکے اس کو روکیں, اس کو وہ غلط کام نہ کرنے دیں. اگر وہ غلط وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں, اور جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس کو اس کام سے روکنے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں رکتا تو آپ پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو زور سے جو ہے وہ روکیں گے, بس چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورا جو اس آیت کا مفہوم وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے اور کفار مکہ آپ کو تکالیف دیتے تھے, تنگ کرتے تھے, تو آپ جو ہے وہ پریشان ہو گئے, آپ کا دل جو ہے وہ اس بات پہ بہت زیادہ دکھتا تھا کہ میری بات نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے میرے محبوب, آپ کا کام جو ہے وہ صرف ان کو پیغام پہنچا دینا ہے, یہ مانے یا نہ مانے. تو ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارا کوئی قریبی غلط کام کر رہا ہے تو ہم نے کیا صرف اس کو سمجھا دینا ہے, ہم ڈنڈے سے اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ یہی بات کرو, مانو.
نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی بات یہ کہ غلط معاملے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، اس کو برائی سے روکنا ہے، کوشش کرنی ہے، اگر نہیں رکتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کسی کو غلط کام میں ساتھ دیں گے تو وہ خود تو تباہ ہو ہی رہا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں بلکہ ساتھ اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق قرآنی آیات کے ارشاد باری تعالیٰ یعنی کہ قرآن پاک میں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کے معاملے میں کسی کی مدد نہ کرو۔ پچھلی حدیث میں بھی یہ آیت جو ہے وہ تھی، کیونکہ وہ بھی ناحق معاملے میں کسی کا ساتھ دینے کے حوالے سے تھی، کہ کسی ناحق معاملے میں رشوت والی بات تھی نا، کسی غلط معاملے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ نیکی کے معاملے میں ساتھ دو ایک دوسرے کو۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ انصاف کرو چاہے وہ رشتہ دار ہی ہو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اب رشتہ دار ہے تو میں اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے چھوٹ دے دوں نا، بلکہ اس کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا ہے، قرآن سے کرنا ہے معاملہ، جو بھی معاملہ ہو انصاف سے ہو، جو بھی معاملہ ہو قرآن کی روشنی میں ہو، جو بھی معاملہ ہو وہ حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہو کہ بس اب میرا قریبی ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ آنکھیں بند کر دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف کرو، یہ بات تقویٰ کی زیادہ قریب ہے۔ انصاف کرو گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگے۔ اس حدیث کے متعلق دیگر احادیث، ارشاد نبوی ہے تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی امیر گناہ کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ میں کسی ایک عورت نے چوری کی اور وہ بڑے کسی قبیلے سے تھی اور اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ تو صحابہ نے جو ہے وہ یہ نبی پاک کے پاس ایک جو ہے وہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی ہے تو اس کے جو ہے وہ سزا جو ہے وہ نہ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں بھی اس لیے تباہ ہو گئی تھی کہ جب امیر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، امیر شخص یعنی کہ کوئی اس میں سے جو ایلیٹ کلاس میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوتی، تو جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، پور کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس ہوتی ہے، اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ تو جب یہ کیا جائے گا تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ایسے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ جو نبی پاک کی سب سے محبوب بیٹی ہے اگر وہ بھی یہ کرتی تو نبی پاک کہتے میں ان کو بھی یہ سزا دیتا۔ تم پتہ چلا کہ کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کوڑے مارے، سزا دی، ان پہ کوئی جو ہے انہوں نے رعایت نہیں کی۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ انصاف کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑنا۔ اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق، اس حدیث کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہر جائز کام میں ہر کسی کا ساتھ دیں، چاہے وہ فرد ہماری قوم اور علاقے کا ہو یا نہ ہو، سچ میں ساتھ دیں، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، چاہے وہ آپ کا قریبی ہے یا دور کا ہے، اس کا آپ نے ساتھ دینا، سچ ہے، حق ہے تو ساتھ دینا، مگر ناجائز کام میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ ہمارے ملک اور معاشرے سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اس طرح برائیاں پھیلتی ہیں اور برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ غلط معاملے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، اور حدیث کی یہ واضح الفاظ ہیں کہ وہ تباہ ہو رہا ہے، خود تو تباہ ہو رہا ہے غلط معاملے کام کر کے، اگر آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ خود کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور اپنی پوری قوم کو بھی ساتھ جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا حق سچ کا ساتھ دیں، برائی سے بچیں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔